ناصر صاحب ہاں یہ تو بتائیں پی ٹی آئی کو کیا پیغام ہے؟ چونکہ ان کو ان کی میرا خیال ہے آنکھوں میں چمک نہیں آئی ہے، ویسے کہنا غلط ہوگا، چونکہ وہ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ لاؤ نا عدم اعتماد ہم ساتھ دیں گے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سب ڈرامے بازی ہے، ایم نورا کچھ تھی. تو یہ عدم اعتماد کے بیانات پہ آپ کا کیا بیان ہے بتائیے گا، جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے بار بار؟ آج سلمان اکرم رائے صاحب نے بیان دیا ہے. دیکھیں میں نے تو آپ کو بتایا کہ ہم لوگ تو کبھی بھی اس طرح کی صورتحال کو پسند نہیں کریں گے، اور اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی صورتحال ہو، اور ظاہر ہے کیونکہ وہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. اور یہ گرما گرمی پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتی ہے، اور جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب سینئر لیڈرشپ آپس میں ملے گی تو یہ حالات جو ہیں بہتر ہو جائیں گے. نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے پھر تو بات آگے تک جائے گی، اور اس کے لیے دیکھیں سب سے زیادہ ذمہ داری رانا صاحب کی مسکراہٹ میں اتنا پی ایم ایل اعتماد این ہے کے اوپر کہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، خیر ہے، آگے تک بات جائے گی تو آگے اور لوگ کھڑے ہوں گے، پھر اور لوگ کھڑے ہوں گے جو نہیں جانے دیں گے بات آگے. سیاسی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ہاں اچھا ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی بات اس نہج پر پہنچی تو پھر ظاہر ہے فیصلہ پیپلز پارٹی اپنا کرے گی، لیکن اس کے لیے زیادہ ذمہ داری کس پہ آ رہی ہے؟ زیادہ ذمہ داری وفاقی حکومت پہ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ پہ ہے کہ وہ اس میں فوری طور پر اس مسئلے کی نوعیت کو سمجھے، سیریسنیس کو، نہیں. وہ کہہ رہے ہیں فوری مسئلہ طور ہے ہی نہیں. وہ پر کہہ اس رہے ہیں آپ کو مسئلے کے کب لیے کہا ہے حل حضور؟ کی ایک طرف جنرل جائیں. بات کی ہے کہ انگلی اٹھی تو توڑ دیں گے، تو آپ کو تھوڑی بولا ہے. لیکن اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. وہ یا کہہ رہے ہیں دیگر ایک بیان جو بتائیں جو پیپلز بیانات پارٹی آئے کے ہیں، خلاف جس ہو. طرح وہ آپ کہہ رہے ہیں میں تشریح کر دوں گا اس کی. جس طرح ہمارے طرف سے بیان آئے ہیں اسی طرح وہاں سے بھی بڑے سخت بیان آئے ہیں. رانا صاحب کو پتہ ہے ان لوگوں کا جو اس طرح جن کو اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے تھے. لیکن اب ہم تو چاہتے ہیں کہ بہتری کی طرف جائیں، لیکن اس کے لیے پی ایم ایل این کو، ان کی لیڈرشپ کو فوری طور پر یہ زیادہ بڑھنے سے روکنے کے لیے ان کو اس حد تک نہ چلا جائے جہاں سے واپسی نہ آیا جا سکے. کوئی جس طرح کی بات ہو جائے تو فوری طور پر ان کو چاہیے کہ وہ اس میں اس مسئلے کے حل کے لیے اور ناصر صاحب آج محسن نقوی صاحب کی ملاقات کے حوالے سے کیا ہے خبر؟ وہ کل پرائم منسٹر صاحب سے مل رہے ہیں اور پیغام لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ جی دیکھیں محسن نقوی صاحب مختلف اوقات میں ملتے رہے ہیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے. ان کے ساتھ ذاتی تعلقات بھی ہیں اور ظاہر ہے سیاسی بھی. ابھی کچھ دن پہلے میں بھی دبئی تھا، پریزیڈنٹ صاحب بھی تھے تو محسن صاحب بھی وہاں آئے ہوئے تھے، کچھ اور دوست بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے. اب وہ پھر کل آئے ہیں یہاں پہ. ایک کرکٹر صاحب ہیں، ان کی شادی بھی اٹینڈ کی اور اس طرح وہ آئے ہیں تو انہوں نے سلام بھی کیا پریزیڈنٹ صاحب کو. اس میں اور باتیں بھی ہوئی، ہو سکتا ہے یہ بات بھی ہوئی ہو، لیکن وہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ بس وہ ان کو اسپیشلی اس وجہ سے یہاں پہ آئیں، ایسی بات نہیں ہے. ہاں اوکے، میں یہی کہ جناب وہ زرداری صاحب نے محسن نقوی صاحب کو طلب کر لیا، یہ کر لیا، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ تو ابرار صاحب کے ولیمے کے لیے آئے تھے اور وہ تھوڑا ٹھیک. جی رانا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر اور زرداری صاحب کے درمیان میں کوئی پیغام رسائی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی پیغام پہنچائے گا، زرداری صاحب کا پیغام کوئی پرائم منسٹر کو پہنچائے گا، پھر پرائم منسٹر کا کوئی پیغام زرداری صاحب کو پہنچائے گا یا بلاول صاحب کو پہنچائے گا. دے آر ڈائریکٹلی ان ٹچ اور ڈائریکٹ ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو یہ آئی آلسو فیل کہ یہ اٹ ہیز بین بلون آؤٹ آف پروپورشن. اتنا کوئی فاصلے نہیں بڑھ گئے کہ پریزیڈنٹ صاحب اور پرائم منسٹر صاحب ڈائریکٹلی ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے یا اور دیگر لیڈرشپ بات نہیں کر سکتی. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ میسجنگ کی جا رہی ہے کہ جی انٹیریئر منسٹر صاحب کے خیال میں یہ امپریشن غلط ہے کہ انٹیریئر منسٹر آج خاص اس وجہ سے گئے ہیں زرداری صاحب کے پاس اور کل خاص زرداری صاحب کا پیغام لے کے کل شہباز شریف صاحب سے ملیں گے. اس میں بہت مبالغہ ہے. اتنا گیپ نہیں ہے جو ہے وہ بات چیت کا. کوئی خط نہیں لکھنا پڑتا اور وہ خط کسی کو پکڑا کے آگے پہنچانا نہیں پڑتا. یہ حالات نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. اتنے سنجیدہ معاملات نہیں تھے. اور سر اس کو بس کنکلوڈ کرتے ہیں. جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ بھائی وہ ایک لیڈرشپ ملے گی تو 1 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے گا، تو پھر مسئلہ حل سے مراد کیا ہے کہ یعنی پھر فردر اسٹیٹمنٹس نہیں آئیں گے دونوں سائڈ سے؟
چونکہ اگین مطلب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل بات ہے، جنرل بات تو پھر ان کو بیانات پھر تو وہ کہیں گے نا کہ ہم کیوں بیانات روکیں، ہم نے آپ کے خلاف بات ہی نہیں کی، پنجاب کے حق میں بات کی ہے، تو پھر بیانات دیتے رہیں گے کیا، یا ایک پاز لگ جائے گا بیانات کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنفیوژن ضرور کلیئر ہونی چاہیے کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا بات کی اور جو جنرل سمبولک باتیں کی ایز اے چیف منسٹر آف پنجاب، اس میں کیا فرق ہے. اور آبویسلی دیکھیں پھر وہ درمیان میں جب لوگ گھسے ہیں تو انہوں نے ہر بندے نے جو ہے وہ 2-4 قدم آگے ہی لیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ چیزیں پھر کیونکہ سیاستدان ہیں اور سب بیٹھے ہوئے ہیں انتظار شاٹ مارنے کے لیے، تو پھر شاٹیں تو کھیلی گئی ہیں، لیکن میرے خیال سے وہ شاٹیں اگر نہ کھیلی جاتی تو اس حد تک جو ہے وہ گرمی نہ پہنچتی. تو میرے خیال سے بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بیٹھک ہوگی اور اس کے اوپر بات چیت ہوگی تو کم از کم جو شارٹس مار رہے ہیں لوگ روز ڈیلی آگے سے ایک قدم آگے بڑھ کے، تو وہ جب ختم ہو جائیں گی تو اوور آل پھر چیزیں ٹھنڈی ہو ابھی جائیں گی. 10:15 بھی ایک شارٹ لگایا مالک صاحب کے پروگرام میں، جب ہمارے بھائی شرجیل میمن صاحب نے کہا کہ مریم بی بی کو چیلنج کرتا ہوں اپنی نشست سے استعفیٰ دیں، میں بھی اپنی نشست سے استعفیٰ دیتا ہوں، اور دونوں الیکشن لڑتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں عوام کس کے ساتھ ہے. ابھی اس شارٹ کا کیا کرنا ہے تھوڑی دیر بعد جو 10:15 لگ گیا ہے؟ ایک شہزادہ دیکھیں ہر کوئی جو ہے نا وہ ایک قدم آگے لے کے کہتا ہے کہ میں اب ایک چھکا مار دوں. تو یہ تو پھر سیاستدان تو بیٹھے ہوئے ہیں نا انتظار میں، دونوں سائڈوں سے میں کہوں گا کہ اس کو لیٹس ٹیک اٹ اے بٹ فردر، تو وہ ختم ہو جائے گا. شرجیل صاحب کو تو ناصر صاحب آپ بھی ذرا سمجھا دیں گے نا کہ بھائی ٹھیک ہے ویسی بھی کیا بات ہے، کیا ہو گیا ہے نا ناصر صاحب؟ جی بالکل ہو نہیں. میں